دیکھیں نا حدیث پاک میں ایک شخص ہے نا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ حضور پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور پھر تیری ماں۔ حضور پھر کہا تیرا باپ۔ اب صحابی بار بار سوال کر رہا ہے، شاید اب اس کے بعد باپ کا کہیں گے، اب باپ کا کہیں گے، اب باپ کا کہیں گے۔ مدنی آقا نے چوتھی مرتبہ باپ کا ارشاد فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اولاد کے لیے زیادہ مشقتیں اٹھاتی ہے۔ اب دیکھیں اس کے چند سٹیپ ہیں۔ 9 ماہ ماں نے اپنے بچے کو اپنی کوکھ میں رکھا، وہ بچہ جب 9 ماہ اپنی ماں کی کوکھ میں رہتا ہے تو جگر کا خون نہیں پیتا؟ ماں جو کچھ کھاتی ہے، جو کچھ پیتی ہے، وہ فوراً غذا بن کے بچے کے پیٹ میں جا رہی ہے، جو بچہ بھی پیٹ کے اندر ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے اگر روزہ رکھنا چاہتی ہے عورت اور اس کو پتہ ہے کہ اندر جو بچہ ہے اس کو کمزوری ہو جائے گی، تو شریعت نے کہا ہے ماں روزہ نہیں رکھے، رمضان کے بعد اس کی قضا کرے۔ ماں روزہ نہیں رکھ رہی، کس کے لیے؟ آپ کے لیے نہیں رکھ رہی، آپ ابھی اندر ہیں کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، وہ کہیں بھوک سے مچلتا نہ رہے، تڑپتا نہ رہے۔ ماں نے روزہ ہی نہیں رکھا، شریعت نے اس کو چھٹی دے دی، نہیں رکھو۔ اب ماں جو کچھ بھی کھاتی ہے آپ کے پیٹ میں آ رہا ہے۔ 9 ماہ آپ ماں کے پیٹ میں رہے، ماں کے جگر کے خون کو آپ پیتے رہے، پیتے رہے، پیتے رہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ابھی جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا تو 2.5 سال 30 ماہ ماں کی چھاتی سے لگ کے ماں کے جگر کے خون کو پھر پی رہے، اور قرآن نے اس کا نقشہ بیان کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ فرمایا کہ وہ تمہاری ماں جس نے کمزوری میں، جس نے تکلیف میں تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر اس نے تکلیف میں تمہیں جنا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر اس نے 30 ماہ تمہیں اپنے جگر کا خون پلایا۔ 30 ماہ 2.5 سال، اب وہ بچہ ماں کی چھاتی سے لگا ہوا ہے، خون پی رہا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ ماں جو کچھ کھاتی ہے ماں کا دودھ بنتا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 2.5 سال کے بعد جب بچہ چلنے کے قابل ہوا نا، 2.5 سے 4 سال 5 سال، اب بچہ حرکتیں کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ شام کو جب باپ پلٹ کے آتا ہے بچے کو کچھ نہیں کہتا، جو ڈانٹتا ہے ماں کو ڈانٹتا ہے، گالم گلوچ ماں کو کرتا ہے بچے کی کہ تو نے یہ کیا نقصان کر، بچے کا تو نے خیال نہیں کیا۔ اب بچہ 6 سال سے تھوڑا سا اور آگے بڑھا، 10 سال 11 سال کی عمر میں، اب بچہ کیا کرتا ہے؟ اب بچہ گلیوں میں نکل جاتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، کبھی کس کو مارتا ہے، کبھی کس کو مارتا ہے، کبھی نقصان کرتا ہے۔ جب کر کے آتا ہے تو پھر علاقے کی خواتین آ کے اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کی ماں نے تو یہ تربیت نہیں کی تھی، مگر کیا ہے ابھی بھی اس ماں کے لیے اذیتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ 10 سال 11 سال کی عمر تک بچہ حرکتیں کر کے آتا ہے، گالم گلوچ ماں کو پڑ رہی ہے، بڑا نقصان کر دیا تو باپ بھی آ کے ماں کو مارے گا، تو نے بچے کو سنبھالا نہیں۔ اچھا اب 12 سال سے 15 سال کی عمر میں یا اس سے زیادہ 20 سال کی عمر میں لے لیں، اب بچے نے اسکول جانا ہے، پڑھنا ہے، اس کو پیسے چاہیے، بچے کو باپ سے مانگتے ہیں، تھوڑی سی شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ اب ماں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے بچے کو پیسے دے دو۔ باپ پیسے تو دیتا ہے مگر ساتھ میں سنواتا باتیں ماں کو ہے، تو نے بچے کو بگاڑ دیا، تو نے بچے کو یہ کر دیا ہے۔ کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے۔ 100 روپیہ دیتا ہے، 100 گالیاں دیتا ہے وہ باپ، مگر ماں ہنستے ہوئے بچے کو لے لو بیٹا جاؤ کھیلو کودو، جاؤ عیاشی کرو۔ تو یہاں تکلیف کس نے سہی ہے؟ باپ کی باتیں کس نے سنی ہیں؟ ماں نے سنی ہے نا۔ اب 20 سال کے بعد بچہ جوان ہو گیا ہے، میری شادی کا بندوبست کرے، ماں رشتے کی تلاش میں، باپ رشتے کی تلاش میں۔ اب شادی ہو گئی، نئی نویلی دلہن آ گئی ہے گھر کے اندر۔ اب بچہ جو ہے نئی نویلی دلہن کے کام سارے ماں سے کروا رہا ہے، اذیت ماں کو دے رہا ہے، کپڑے ماں سے دھلوا رہا ہے، کھانے ماں سے بنا رہا ہے۔ اس بیچاری کو ابھی تک سکون بھی نہیں ملا، ابھی تک سکون بھی نہیں ملا۔ اچھا اب بچی کی جو ہے وہ جو نئی نوی دلہن آئی ہے اس کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو گیا ہے، اب ماں پھر دعائیں کر رہی ہے کہ مالک نارمل ڈیلیوری ہو جائے۔ اچھا بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، اب وہی ماں اس بہو کے جو ہے
پخانہ پیشاب صاف کر رہی ہے، اس کو اٹھا کے چلوا رہی ہے، اس کے کام کاج کر رہی ہے. اس بیچاری کی جب سے شادی ہوئی ہے بڑھاپے تک تا دم حیات اس ماں کی زندگی مشقتوں میں گزری ہے.